وہاں الیکشن ہو رہے تھے. جو 1 تاریخ کو الیکشن ہوئے, جنرل الیکشن 125 ممبر پارلیمنٹ کا الیکشن ہوا. یہ سینٹ اور نیشنل اسمبلی کے ٹوٹل 7 ممبران تھے. اتفاق سے ادھر ہی پتہ چلا کہ ماہرین کے طور پہ وہاں کی حکومت نے ہمارے چیف الیکشن کمشنر صاحب کو بھی بلایا تھا. تو وہ گئے اور وہاں شاید انہوں نے ٹاکس کی. ان کی جو ماہرانہ خدمات سے مستفید ہوئے آذربائیجان کی حکومت. اور بڑی اچھی بات ہے, ہمارے پاکستان میں بھی چیف الیکشن کمشنر نے تاریخ میں پہلی دفعہ ایسے ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائے کہ پوری دنیا میں جو ہے جے جے کار ہو رہی ہے, آفرین کی صدائیں آ رہی ہیں. اور دوسری بات, پوائنٹ آف آرڈر میں اس ریلیونس میں کل ایک ایکسپریس ٹریبیون میں ایک خبر آئی ہے شہباز رانا کی, اور بڑی ہی ایک فکر کو جنم دینے والی خبر تھی. خبر میں یہ بتایا گیا کہ 102 بلین PKR اس کا ڈیفیسٹ پڑا ہے اگست مہینے کی ٹیکس کلیکشن میں. 898 جو ہیں وہ ٹارگٹ تھا, لیکن جو انہوں نے کلیکشن کیے ہیں وہ 796 بلین. اور FBR نے ذرائع کوٹ کرتے ہیں کہ یہ امپورٹ کمپریشن تھا. یعنی ریزن یہ ہے, گزارش یہ ہے کہ یہی FBR 2007 کے ایک SRO کا فائدہ اٹھاتے ہوئے صرف 2023-24 میں انہوں نے 200 ارب روپے کی ٹیکس چھوٹ دی ہے اس ایکوپمنٹ یا میٹیریل کی امپورٹ میں جو رشکئی جیسے جہاں پہ اکنامک زون ڈیولپ ہو رہے ہیں. اب اس میں اتفاقی بات یہ ہے کہ بڑے بڑے کارخانے بننے ہیں, لیکن فورک لفٹرز آ رہے ہیں جو کہ اوپن مارکیٹ میں آسانی سے بک جاتے ہیں. اب کیا FBR اور یا جو ہماری یہ BOI ہے, انہوں نے اس کا کوئی آڈٹ کیا ہے کہ جو ایکوپمنٹ یا مٹیریل 100% ڈیوٹی کے چھوٹ کے ساتھ پاکستان آتا ہے. لمبی تقریر تو نہیں ہو سکتی نا جی پوائنٹ آف آرڈر پہ. آپ کا پوائنٹ آ گیا, اب کسی اور دوسرے ممبر کو موقع دیں, وائنڈ اپ کریں پلیز. جواب اگر آ جائے تو میں مشکور ہوں گا. جی آپ شکریہ. جی سعد وسیم صاحب, آپ اس کو ایڈریس کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی طاہر صاحب کا مائک کھولیں. میں سر بریفلی اگر پچھلے 2 دن کے فگرز دیکھے ہوں, اور میں بہت ہمارے لیے قابل احترام ہے شیر افضل خان صاحب, ان کی بڑی جد و جہد ہے. سر بات یہ ہے کہ جو پرسوں فگرز آئے کہ سنگل ڈیجٹ میں پہنچ گئی آپ کی انفلیشن 9.6. آج جو ایکسپورٹ کے فگرز آئے ہیں 14% سر انکریز ہے ایکسپورٹس کے اندر ایز کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر. تو یہ جو FBR کے ٹارگٹس ہیں وی آر آن ٹریک, اور یہ ٹارگٹس ہم میٹ کریں گے. ٹریڈ ڈیفیسٹ کم ہو رہا ہے, ایکسپورٹس میں انکریز دیکھنے میں آ رہی ہے, انفلیشن نیچے جا رہی ہے, گروتھ اوپر جا رہی ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم بالکل PDM گورنمنٹ کے دور میں ڈیفالٹ کے دہانے سے اس ملک کی اکانومی کو بچا کے پریزنٹ اسٹیٹ کے اندر لے کے آئیں. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ FBR کی ڈیجیٹلائزیشن کے ذریعے, اب نئے چیئرمین FBR آئے ہیں, وہ بہت سارے ریفارمز لے کر آئے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جس طرح ہمارے ٹریڈ کے فگرز امپروو کر رہے ہیں کہ ایکسپورٹس انکریز کر رہی ہیں, ٹریڈ ڈیفیسٹ کم ہو رہا ہے, تو یہ FBR کے ٹارگٹس بھی جو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ میٹ ہوں گے. جی بہت شکریہ. جی سعد وسیم صاحب. Hello. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Thank you very much, Mr. Speaker, for the precious time of this House. I feel my responsibility to raise the voice of people of my constituency and to raise those issues which are hitting them hard. Therefore, I would like to begin with the issue of passport. Mr. Speaker, it is very unfortunate کہ میرے حلقے میں پاسپورٹ کا آفس کی جو کارکردگی ہے وہ انتہائی مایوس کن ہے. نہ آرڈینری اور نہ ارجنٹ بیسس پہ ہمیں پاسپورٹ ہی نہیں ملتے. آپ بلیو کریں کہ 6-8 ماہ ہمیں لوگوں کو پاسپورٹ نہیں ملتے. جو مزدور اگر کوئی عمرے پہ جانا چاہتا ہے
کوئی ایکس پاکستان لیو پہ باہر جانا چاہتا ہے، مسٹر اسپیکر 6-8 ماہ وہ پاسپورٹ کو دیکھتا رہتا ہے. وہ یہاں اسلام آباد آگے ایک مزدور کیسے دھکے کھائے، ایک لے میل یہاں آگے کیسے دھکے کھائے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کم از کم پاسپورٹ کے آفس والے ڈی جی پاسپورٹ اس بات کو سمجھیں، اور جو فیسلٹی انہوں نے ہمیں دی ہے کم از کم اس کی ایفیشینسی تو اپ ٹو مارک ہونی چاہیے. میری بائی ریزنگ دس وائس ان دس آگسٹ ہاؤس، دس از مائی سبمیشن ٹو ڈی جی پاسپورٹ ٹو کیٹر فار دس میٹر. اینڈ موونگ فارورڈ مسٹر اسپیکر، میں اپریشیٹ کرتا ہوں پرائم منسٹر صاحب کے اس انیشیٹو کو، the way he is dealing economy, the way he is putting all out efforts to bring our economy out of this quagmire. ٹھیک ہے. Mr. Speaker, I just need 2 minutes, please. جی پوائنٹ آف آرڈر پہ تقریر نہیں ہو سکتی سعد صاحب، پلیز آپ سینئر پارلیمنٹیرین ہیں. میں تقریر نہیں کر رہا. وائنڈ اپ کریں دوسرے آنریبل ممبرز بھی بولنا چاہ رہے ہیں. جی مسٹر اسپیکر، ریکویسٹ یہ ہے کہ میرے حلقے میں کم از کم 40-50 ہزار دکانیں ہیں ریٹیلز کی، اس سے زیادہ ہی ہوں گی. they are willing to participate in national economy. وہ چاہتے ہیں کہ وہ نیشنل اکانومی میں اپنا کردار ادا کریں بائی پیئنگ ٹیکس. صرف میری سبمیشن یہ ہے کہ کم از کم ایک چھوٹے دکاندار کو اور ایک بڑے دکاندار کا معیار ایک نہ رکھیں، ایک پرچون والے کا اور ایک اچھی شاپ کیپر کا معیار ایک نہ رکھیں. پلیز ان کے ساتھ بیٹھیں. یہ جو ڈیسنٹ پاس میں اسٹرائک ہوئی ہے وہ اگر ان تمام لوگوں کی بات سن لی جاتی تو شاید یہ نہ ہوتا. ٹھیک ہے، آپ کا آ گیا، پوائنٹ آ گیا، ریکارڈ پہ آ گیا. ٹھیک ہے جی، وائنڈ اپ کریں. سعد صاحب کا مائک کھولیں. جی وائنڈ اپ کریں پلیز. میرا جو حلقہ ہے وہ بارڈر ایریا کے ساتھ ہے، اور جو ایریاز بارڈر کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں ان کے مسائل جو ہیں وہ جنرلی ادر کانسٹیچوئنسی سے مختلف ہوتے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ بارڈر ایریاز پہ ہماری پولیس کے ساتھ ایجنسیز بھی انوالو ہوتی ہیں. مسٹر اسپیکر، میرے حلقے میں نہ تو لوگ بارڈر ایریاز پہ گھر بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، نہ درخت کاٹ سکتے ہیں، بس تقریر نہیں ہو سکتی. صاحب آپ سینئر پارلیمنٹیرین ہیں. جی مولانا فضل الرحمان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. جناب اسپیکر، بہت شکریہ آپ کا. جو صورتحال امن و امان کے حوالے سے اس وقت ملک میں ہے، یا پھر بے روزگاری کے حوالے سے جو صورتحال ملک کے اندر ہے، میں اس پر کچھ عرض کرنا چاہوں گا. اس سے پہلے بھی میں اس ایوان میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بدامنی کی وجہ سے حکومتی ریٹ ختم ہو چکی ہے.